السلام علیکم، میں ہوں عبد الوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں سفید پوش ٹی وی۔ دوستوں، بغیر کسی ڈیلے کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز۔ وہ 20ویں صدی کا بل گیٹس اور سٹیل انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ تھا، جس کی برابری کی ہمت اس وقت کے بڑے بڑے صنعت کار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے وقت کا مالدار ترین انسان، جس کی حلقہ احباب میں پوری دنیا کے 700 اعلیٰ کاروباری افراد شامل تھے۔ وہ نہ صرف کاروبار اور صنعت کا گرو تھا، بلکہ ملک بھر میں علم و فن اور سائنس کی خدمت میں بھی پیش رہا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ اس بات کو یہاں روک کر کہانی کو ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ غربت اور قسم پرسی کے عالم میں ایک نوجوان اپنے گاؤں سے روزی کمانے کے لیے نکلا اور شہر پہنچ کر لوہے کی ایک فیکٹری میں لوہا کوٹنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ عزم کا پختہ تھا، لگن سے اپنا کام کرتا رہا اور چند ہی سالوں میں وہ مزدور سے سپروائزر ہو گیا۔ اس معمولی ترقی نے اس کو ہمت اور آگے بڑھنے کے جنون کو مزید تقویت دی۔ اس نے اپنی محنت دگنی کر دی اور پھر کچھ عرصہ میں ترقی کرتے کرتے وہ مینیجر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ اگر وہ مزدور سے سپروائزر اور پھر مینیجر بن سکتا ہے تو پھر وہ مالک بھی بن سکتا ہے۔ اس نے ملازمت چھوڑ کر اپنی سٹیل انڈسٹری کا آغاز کیا اور صرف مالک بننے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس وقت پورے ملک کو جتنا لوہا درکار تھا، اس کا 1/3 اس نے فراہم کرنے کا اعلان کیا اور کر کے بھی دکھایا۔ مختصر عرصے میں ایک مثالی ترقی کرنے والے اس شخصیت کو دنیا اینڈریو کارنیگی کے نام سے جانتی ہے۔ اینڈریو کارنیگی نے ایک بہت بڑی اچھی مثال قائم کی کہ مرنے سے پہلے اپنی تمام دولت کا 80% حصہ ملک کی لائبریریوں اور تحقیقی اداروں کے لیے وقف کیا۔ یہ ایک ایسی کاوش تھی جس نے اس وقت امریکی قوم کو فکری اور شعوری طور پر ترقی کرنے کے لیے بے تحاشا فائدہ دیا۔ اینڈریو کارنیگی نے آنے والے زمانے اور اس کے تقاضوں کو بھانپا اور اس کے مطابق اپنی قوم کے ساتھ یہ نیکی کا ڈالی کہ پورے ملک میں علمی اور تحقیقی اداروں کا جال بچھا دیا۔ کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد جب وہ بام عروج پہ تھا، اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں زیرو سے ہیرو بن گیا ہوں، تو کیوں نہ اپنی اس کامیابی اور اس کے پیچھے بنیادی عوامل کو منظر عام پر لے آؤں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو عمل میں لا کر کامیابی حاصل کر لیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ جو شخص میرا انٹرویو کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے ملے۔ چنانچہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اینڈریو کارنیگی نے سب سے ملاقات کی، مگر اس کو کوئی متاثر نہ کر سکا۔ آنے والوں میں ایک نوجوان نیپولین ہل بھی تھا۔ اینڈریو کو یہ جوان کچھ غیر معمولی دکھائی دیا۔ اس نے بغور مشاہدہ کیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ کام سے لگن رکھنے والا ایک بہترین رائٹر ہے۔ اینڈریو بولا، جوان، میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو تو ہم مل کر کامیابی کے موضوع پر ریسرچ کریں گے۔ میں ایک کامیاب انسان ہوں اور اس وقت کے کامیاب اور مقبول ترین افراد میرے دوستوں میں شامل ہیں۔ ایڈیسن میرا دوست ہے، میرے دوسرے دوست کا نام برج سٹون ہے، ایک دوست کا نام فورڈ ہے جس نے مشہور زمانہ فورڈ گاڑی ایجاد کی تھی۔ پھر مزید کہا، یہ میں نے صرف 3 نام گنوائے ہیں، اس طرح 700 کامیاب بزنس مین میرے دوست ہیں۔ یہ سن کر نیپولین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اینڈریو نے جواب دیا، میں اپنے لیٹر پیڈ پہ تمہیں ایک خط لکھ کر دوں گا۔ جس طرح تم مجھ سے ملے ہو، اسی طرح یہ سب لوگ آپ سے ملیں گے، جس کے بعد آپ ان کا اپنی مرضی سے انٹرویو کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط ہے۔ اینڈریو نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، وہ یہ کہ تمہیں اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ اینڈریو نے نیپولین کو بغور دیکھا۔ وہ سمجھا کہ یہ ابھی یہاں سے اٹھ کر جانے لگے گا کہ اتنی محنت اور پیسہ ایک بھی نہیں، مگر اس کی حیرت کی انتہا رہی جب جوان نیپولین نے ہاتھ آگے بڑھا کر ڈن کہا۔ انسان کو جس چیز سے عشق ہوتا ہے، اس کے معاوضے کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کی کوئی مخصوص تعریف نہیں ہوتی، ہر انسان کے لیے اس کی تعریف مختلف ہو سکتی ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہہ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ کسی بھی اچیومنٹ اور ہدف کو حاصل کر لینے کا نام کامیابی ہے۔ اور آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کامیابی کے لیے مخصوص میدان اور فیلڈ کا ہونا ضروری ہے۔ جس انسان نے دل و دماغ کے 10,000 گھنٹے کسی بھی کام میں لگائے ہوتے ہیں، وہ اس کا ماہر بن جاتا ہے اور تب وہ بآسانی ترقی کر سکتا ہے۔ نیپولین نے اپنی ریسرچ کا آغاز کر دیا۔ یہ دنیا کی طویل ریسرچ تھی جس پر 16 سال کا عرصہ لگا۔ وہ اس وقت کے کامیاب ترین شخصیات سے ملا اور ان سب افراد کے انٹرویوز کرنے کے بعد
کامیابی پانے میں ان کے اندر جو بنیادی مشترک عادات تھیں ان کو ڈھونڈا۔ اس کو 14 ایسی عادات کا علم ہوا جو ان تمام شخصیات میں مشترک تھیں، اور اس سب کو اس نے تھنک اینڈ گرو رچ نامی اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ نپولین کی تحقیق کے مطابق ان تمام شخصیات کی کامیابی کے پیچھے مندرجہ ذیل خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، کامیابی کے بارے میں سوچنا۔ یہ تمام لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ دنیا کے تمام نظام اور ساری صورتحال کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہا۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں جہاں سے چلا تھا آج بھی وہیں پہ ہوں، کیوں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس انسان کی زندگی میں نئے حالات، واقعات اور لوگ نہیں آ رہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر صوفی سفر کرتا ہے، وہ اپنی بائی کی دنیا نہیں کرتا ہے، اندر کی دنیا نہیں ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں 700 سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ غور و تدبر کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور غور و تدبر نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیے ہیں۔ سقراط کا قول ہے کہ میں پڑھاتا نہیں ہوں، میں سکھاتا نہیں ہوں، میں صرف سوچنے پر مجبور کرتا ہوں۔ نمبر 2، جذبہ اور جنون۔ دوسری چیز ان لوگوں میں جنون والی عادت تھی، جس کو ہم عشق، پاگل پن اور خبط بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بات کو سقراط کی ایک مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک شاگرد سوال پوچھنے آیا کہ علم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کل صبح آ جانا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو سقراط گردن تک پانی میں ڈوبا نہا رہا تھا۔ اس نے شاگرد کو بھی بلایا۔ جب وہ پانی میں داخل ہوا تو سقراط نے اس کا سر پکڑ کر اس کو پانی میں ڈبو دیا۔ کچھ دیر تک تو وہ شاگرد برداشت کرتا رہا، پھر جب اس کے لیے مزید سانس روکنا مشکل ہو گیا، اس نے پورا زور لگا کر بھرپور جھٹکے کے ساتھ اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور جلدی سے باہر آ کر بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا۔ سقراط نے کہا، میرا مقصد آپ کو جواب دینا تھا جو میں دے چکا۔ شاگرد نے پوچھا، کیسے؟ سقراط نے کہا، جس طرح پانی میں سانس بند ہونے کے بعد تمہاری سب سے بڑی خواہش صرف سانس ہی تھی، اس وقت نہ روٹی کی طلب تھی، نہ پیسے کی، اور نہ ہی مال و دولت کی، ایسے ہی مجھے ہر وقت علم کی طلب رہتی ہے، اور اسی طلب کے ساتھ میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ نمبر 3، یقین۔ تیسری خصوصیت ان میں یقین کی تھی۔ ان سب کو یقین تھا کہ ہم کچھ کر جائیں گے۔ میرے 15 سالہ تدریسی تجربے کے مطابق جو قابل طالب علم ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری محنت رنگ لائے گی، اور اسی وجہ سے وہ محنت کرتا ہے، جبکہ نالائق طلبہ میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر انسان کو اپنے آنے والے دنوں کی خیر پر یقین نہیں ہے تو وہ کوشش نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کو نہ اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے، اور نہ ملکی حالات پہ، نہ اپنی قسمت پہ، اور نہ ہی اللہ کی رحمت پہ۔ مجھے اکثر میرے پرانے دوست کہتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو چھوڑیں اور آرام سے زندگی گزاریں، مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں۔ میرا یقین ہے کہ اگر اس معاشرے کو چند بہترین سوچنے والے افراد بھی مل گئے تو یہ معاشرہ ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ نمبر 4، خود کلامی۔ انسانی ذہن کی مثال بندر کی طرح ہے، یہ کبھی بھی ایک جگہ فوکس نہیں رہ سکتا۔ اس میں ایک خیال آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا خیال پیدا ہوتا رہتا ہے۔ نپولین نے دیکھا کہ جتنے بھی کامیاب لوگ تھے ان میں ایک چیز مشترک تھی، وہ آٹو سجیشن یعنی خود کلامی کرتے تھے۔ مائنڈ چونکہ ایک جگہ نہیں رہتا، اس کو کہنا پڑتا ہے کہ تم ایک جگہ رہو۔ اگر ایک جگہ رہنے کے لیے اس کو نہ کہا جائے تو پھر یہ اچھلتا کودتا رہتا ہے۔ اس کو باندھنے کا آسان طریقہ خود کلامی ہے۔ یہ تمام لوگ خود کو سمجھاتے تھے کہ وہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم جملہ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی کبھی کہا کریں کہ میں ایک بڑے مقصد کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا نائب، خلیفہ اور اشرف المخلوقات ہوں، میں ایک بامقصد زندگی گزاروں گا، میں دنیا میں آیا ہوں تو جینے کا حق ادا کروں گا کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس طرح کے معیاری جملوں کو آپ جتنا دہراتے رہتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اس کو محفوظ کرتا ہے، اور اس کے بعد جب کہیں وہ اچھلتا ہے تو آپ کی خود کلامی سے بننے والا سافٹ ویئر اس کو پکڑ کر آرام سے بٹھا لیتا ہے اور اس کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بطور مسلمان ہم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی آٹو سجیشن ہے۔ یا رحمان کہنا اپنے آپ کو پورا یقین دلانا ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کرنے سے آپ کا اس کی رحمانیت پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا مائنڈ خوف سے نکل کر امید کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ نمبر 5، مخصوص فیلڈ۔ ان تمام کامیاب لوگوں نے ایک مخصوص فیلڈ کو پکڑ کر اس میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جیسے ایڈیسن نے بلب کو پکڑ لیا تھا، برج اسٹون نے گاڑی پکڑ لی، اینڈریو کارنیگی نے اسٹیل انڈسٹری پکڑ لی، اے جی صاحب نے خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسا مقصد ضرور بنائیے جس پر آپ
اپنا تن من اور دھن قربان کر سکیں۔ نمبر 6 تخلیقیت۔ انسان کا ذہن الفاظ اور جملوں میں نہیں سوچتا بلکہ تصاویر اور منظر میں سوچتا ہے۔ یہ تمام کامیاب لوگ بھی تخیل نگاری اور امیجینیشن کے گرو تھے۔ یہ خواب دیکھتے تھے اور خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کے لیے جدوجہد شروع کر دیتے تھے اور پھر کامیاب ہو جاتے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ خواب نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی زندگی میں خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص اگر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہے کہ آپ بہت ترقی کریں گے تو یہ گھبرا کر کہتے ہیں نہیں۔ ان کی زندگی میں فیئر آف سکسیس یعنی کامیابی کا خوف ہوتا ہے۔ یہ دراصل اپنی نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو نہ جانے لوگ کیا کہیں گے۔ میرے مطابق تخیل ساز ذہن والا انسان ہی ترقی کر سکتا ہے۔ میں کسی انسان کو پرکھتا ہوں تو اس پیمانے پر کہ اس کے اندر امیجینیشن اور تخیل کتنا ہے، وہ کس قدر تخلیقی صلاحیت کا حامل ہے، وہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو کیسا دیکھتا ہے۔ اللہ ہر انسان کو موقع دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موقع صرف قسمت والے کو ملتا ہے، حالانکہ یہ غلط سوچ ہے۔ موقع ہر ایک کو ملا ہوتا ہے، موقع کی تیاری کا نام قسمت ہے۔ آپ کے پاس بھی ابھی موقع ہے۔ کامیاب لوگوں کی کامیاب صفات اپنائیے اور اپنی قسمت بنائیے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل سفید پوش ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔